خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات 11 نشستوں پر پولنگ جاری، پی ٹی آئی کے 4 ناراض امیدوار دستبردار، وقاص اورکزئی، عرفان سلیم، عائشہ بانو اور ارشاد حسین دستبردار ہونے والوں میں شامل۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور بھی اسمبلی میں موجود۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک سیٹ کے لیے پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ نشست پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس، عدالت نے علی امین گنڈاپور کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے 2:30 بجے تک کی مہلت دے دی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ بار بار کال کرنے پر بھی کوئی عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں FIA کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ، جامع پلان طلب، FIA کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مطلوبہ ہتھیاروں کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر داخلہ کی FIA کو فاسٹ ٹریک کاؤنٹر قائم کرنے کی ہدایت۔ مظفر آباد میں پولیس ملازمین کا الاؤنسز کے لیے احتجاج، مظاہرین نے آزاد کشمیر بھر میں کام چھوڑ کر ہڑتال کی، دیگر سرکاری اداروں کے مساوی الاؤنسز دینے کا مطالبہ۔ سرائے عالمگیر میں 2 نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، گزشتہ روز بھی 3 نوجوان دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے ڈوبے تھے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس میں 25 نومنتخب ارکان سے حلف لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو ارکان سے حلف لینے کے لیے نامزد کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسپیکر KP سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا، مخصوص نشستوں پر حلف برداری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے احکامات غیر قانونی ہیں۔ انصاف کو شکست کا سامنا نہیں کرنے دوں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے ریمارکس۔ وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں رپورٹ پیش نہ کرنے پر نوٹس جاری کیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد پہلے ورکنگ ڈے پر کیس کی آئندہ سماعت ہوگی۔ عدالت نے فوزیہ صدیقی کیس اور دیگر کیسز کے ساتھ آج مقرر کیا تھا۔ جمعرات کو بتایا گیا کاز لسٹ جاری نہیں ہوگی جب تک کاز لسٹ میں تبدیلی نہیں کی جاتی۔ بلوچستان میں کاروکاری کے الزام میں خاتون اور مرد قتل، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر بلوچستان حکومت کا ایکشن۔ ریاست کی مدیت میں دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے، تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ FIR کے مطابق واقعہ عید الاضحیٰ سے 3 روز قبل پیش آیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت میں ہونے والے اجلاسوں کی قیادت کریں گے۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں ہونے والی 2 ریاستی حل کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار 21 سے 28 جولائی تک امریکہ کے دورے پر رہیں گے۔ نیو یارک اور واشنگٹن میں اہم 2 طرفہ کثیر الجہتی ملاقاتیں متوقع۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر داخلہ کا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، جام حق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا، مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ محسن نقوی نے کہا، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ مانسون بارشوں کا چوتھا زوردار سپیل، آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بادل برس پڑے۔ آج اسلام آباد، گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان میں بارش کا امکان۔
بالائی خیبر پختونخوا، پوٹوہار اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ 25 جولائی تک خوب بادل برسیں گے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، گرین ایمرجنسی نافذ، متعلقہ ادارے ہائی الرٹ۔ مانسون موسلا دھار بارشیں، دریا اور ندی نالوں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے اور طغیانی کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، تربیلا، کالا بیگ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلابی ریلا۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونا شروع ہو گئی۔ صوبے بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی انتظامیہ کو دریاؤں، ندی نالوں کے اطراف پیٹرولنگ بڑھانے کی ہدایت۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ، 150 سے زائد یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں کے 6500 سے زائد طلبہ کی شرکت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سمر انٹرنشپ 2025 کی طلبہ سے خصوصی گفتگو۔ طلبہ نے کہا، پاک افواج پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی ضروریات کے پیش نظر بہاولپور میں چلڈرن ہسپتال کے قیام کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب بھر میں فیلڈ ہسپتال، کلینک آن ویل، مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹ کو سراہا گیا۔ لاہور سے ناروال جانے والی ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ کالا خطائی کے قریب ٹرین ڈی ریل ہونے سے ٹریک بند ہو گیا۔ ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ٹرینوں کو قریبی ریلوے اسٹیشن پر روک لیا گیا۔ کراچی میں کالا پل پر موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والا واٹر ٹینکر کا ڈرائیور گرفتار۔ ڈرائیور کے خلاف مرنے والے نوجوانوں کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں نامعلوم افراد کی جانب سے ٹینکر کو جلانے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق ہوئے۔ بھارت کی عدالت نے ممبئی ٹرین دھماکوں کے 12 ملزمان کو بری کر دیا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے 2006 کے ٹرین دھماکوں کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ٹرین بم دھماکوں میں ملوث ملزمان کی رہائی کا حکم دے دیا۔ ممبئی ٹرین دھماکوں میں 189 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ فضائی حملوں میں مزید 120 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسکیم کراسنگ پر غذائی امداد کے منتظر 92 افراد اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق غذائی قلت کے باعث 19 فلسطینی بھوک سے شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 58,895 تک پہنچ گئی۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں غزہ کی اسرائیلی بربریت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ مراکش میں غزہ کی حمایت میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اس موقع پر دارالحکومت رباط میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مارچ کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں افراد نے غزہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی اور امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مراکش حکومت سے اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے پر بھی زور۔ ایران اور 3 یورپی طاقتیں جمعے کو استنبول میں جوہری مذاکرات کریں گی۔ مذاکرات ایران، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نائب وزرائے خارجہ کے درمیان ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران پرانے معاہدے پر واپس نہیں جائے گا۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے پاس 2015 معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے قانونی، سیاسی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز، بنگلہ دیش نے پہلے میچ میں 7 وکٹوں کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کر لی۔ ڈھاکہ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے میزبان ٹیم کو 111 رنز کا آسان ہدف دیا۔ بنگلہ دیش نے مطلوبہ ہدف 15.3 اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور بڑے تو بڑے پاکستانی بچوں نے کمال کر دیا۔ وادی نیلم کی 16,000 فٹ بلند چوٹی لال بتی پہلی بار بچوں نے سر کر لی۔
4 बच्चों के ग्रुप ने बुलंदो बाला चोटी को सर किया।